آج یہ خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول، یہ مت سمجھیں کہ حکومتوں نے بنا کر کے رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے، حکومت وہ چاہ رہی ہے۔ حکومت کیا چاہے گی؟ حکومت کی خود جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ یہ وائرس حکومت کے اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اٹیک کر چکا ہے۔ یہ کیڑا ان کے گردنوں تک بھی پہنچ چکا ہے، ان کو اپنی جان کی پڑی ہے۔ آج کیا وہ آج ہی کھیل پائیں گے اپنی قوم کے ساتھ؟ میں یہ اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری قوم اس بندی کو اپنے عیش و عشرت میں نہ گزارے۔ مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ مسلمان محلوں میں لڑکے پورے باہر گلیوں میں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے، کیرم کھیلے جا رہے ہیں، اور گھر میں عورتیں رات بھر ٹی وی سیریل، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ۔ اللہ کا غضب ہے، وہ جلال میں ہے، اور تم پھر اترا رہے ہو۔ تم اب بھی اپنا غرور اور تکبر بتا رہے ہو اللہ کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آج جو پوری کائنات کو جس طرح سے مولا نے روک دیا ہے، قریب ہے یہ موت تمہارے تک بھی آ جائے گی۔ یاد رکھنا، جن لوگوں نے مذاق کیا چند دنوں پہلے، ان کے گھروں میں بھی یہ بیماری داخل ہو گئی۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں، انگلینڈ والے بھی، انگلینڈ کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس پر جوکس بنا رہے تھے، لیکن اب ہماری ماں اس بیماری میں افیکٹڈ ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام معاملات ہلکے انداز میں لے کر کے نہ چلیں۔ آج سب کو اپنے نقصان کا اندیشہ ہے کہ بند ہونے کے بعد کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو؟ صرف مسجد بند نہیں ہوئی ہے، جہاں کروڑوں کی انکم ہوتی ہے دن کی، وہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن ہیں۔ کیوں؟ ان کو تو مال سے محبت ہے نا، وہ لوگ کیوں بند کرتے؟ اس کی خطرناک پن اور اس کے یعنی اس وائرس کے اندیشے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج ہمارے لوگ۔ اویئرنس نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن جب اس طرح کی وبا پھیل جائے تو بندے کو ڈرنا شروع کرنا چاہیے اپنے رب سے، اللہ کے قہر سے، اس کے غضب سے۔ اب میں 2 آیتیں سنا کر کے آپ کو اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے 21ویں پارے کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑا عذاب دینے سے پہلے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی صحابہ نے فرمایا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چھوٹا عذاب کیا ہے، بڑا عذاب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اللہ بلائیں بھیجے گا، بیماریاں اور مصیبتیں بھیجے گا دنیا میں۔ کیوں بھیجے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، وہ پلٹ آئیں۔ یہ بیماریاں، وبائیں تمہیں پلٹانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کھیل کود کر کے عیاشی کرنے کے لیے کہ چھٹی ہو گئی خوب عیش کرو، ٹھٹے مارو، ہنسو، اسی لیے نہیں ہے۔ مجھے تو اندازہ یہ ہونے لگا ہے کہ آج و کل میں پتہ نہیں کس کے اعلانات ہونے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے عزیزو، مرنا تو سب کو ہے، آپ کو ہے، مجھے ہے، لیکن جس دن سے میں نے یہ سنا کہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ آدمی کو اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی گھر والوں کو نہیں دی جا رہی ہے، اس کو پورا پلاسٹک میں ریپ کر کے ہیلتھ منسٹری کے ہی لوگ اسے لے جا کر یا جلا رہے ہیں یا دفن کر رہے ہیں۔ نہ گھر والوں کو غسل دینے کی، نہ چھونے کی تک کی اجازت نہیں ہے۔ اے کاش رب ذوالجلال ہماری موت اس حال میں نہ ہے۔ اتنی تو التجا کر سکتے ہو آج کہ کم سے کم ہمیں 4 کندھے تو نصیب ہو سکے، ہمیں کوئی اٹھا تو سکے،
گھر والے ہماری لاش کو دیکھ کر کے دور کھڑے رہیں گے. اور اگر اس بیماری سے افیکٹڈ ہو کر ہیلتھ منسٹری کے اندر ہی ہم دفن ہو گئے تو کیا یہ بھی خوف نہیں ہے تمہیں؟ ہزار تم چاہ لو کتنے اشان سے مرنا، لیکن رب تعالیٰ جس انداز سے مارنا چاہے گا اسی انداز سے مارے گا. آج مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو ان تمام معاملات کو لے کر اب بھی سیریس نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا. مذاق مت کرو، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے. اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے پچھلی قوموں پر جب اللہ عذاب نازل کرتا تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کیسے جل رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اپنے جلال میں ان لوگوں کو بھی گرفتار فرماتا. آج یہی ہو رہا ہے. انتظار کریں وہ لوگ جو مزے لے رہے ہیں اور لطیفے بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جوکس کر رہے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں ان تمام محفلوں سے اور ایسی باتوں سے. اب کرنا کیا چاہیے ان حالات میں؟ میں اگر وہ ڈاٹا لے کر کے بیٹھوں تو بیان کر لمبا ہو جائے گا. 3 ہفتوں میں، صرف 3 ہفتوں میں اٹلی کے اندر جو شروع میں 3 لوگ، 5 لوگ، 7 لوگ تھے، آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 80,000 لوگوں کو یہ کیڑا پکڑ چکا ہے. تقریباً 80,000 کے قریب. 2 مہینے بھی نہیں گزرے 80,000 لوگ افیکٹڈ ہیں. اس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ، اور ان کے پاس ہیلتھ منسٹری اتنی طاقتور ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پاش لوگوں میں آتے ہیں. ان کے پاس بیماریاں ہی نہیں تھی، سب سے ہائی لیول کے ڈاکٹرز ان کے پاس تھے. اور آج کی رپورٹ یہ بھی ہے کہ علاج کرنے والے 11 ڈاکٹروں کی موت ہو چکی ہے. مولا جب پکڑنے پر آئے تو اونچے اونچی سیٹوں تک کو ہلا دیتا ہے. کون ہے آج تمہارا علاج؟ میرے عزیزو، یورپ ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو بے بس ہیں، گھٹنے ٹیک چکے اس طاقت کے سامنے. امریکہ آج اپنی ساری سربلندیوں کے باوجود ناک زمین پر رگڑ رہا ہے. ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے جگہوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے دعائیں کرو. سارے بے بس ہو چکے ہیں. جن کے پاس ساری سہولیات ہیں وہ بے بس ہیں. ہندوستان میں تو اور بھی ہیلتھ کے معاملات کو لے کر کے کوئی انتظامات نہیں. اور جانتے ہیں آج آپ بڑے بڑے جو منتری ہیں اوپر، ان تک کوئی افیکٹ ہو گیا اور وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں علاج نہیں مل رہا ہے. عوام، یہ آج عام پبلک کو اگر یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوں تمہیں کون اٹھائے گا، کون لے کر کے جائے گا، کون دیکھے گا؟ میرے عزیزو، یہ تمام چیزوں میں آج ڈر رکھو. کھیل کود کے لیے بازار باہر گرم مت کرو. کیا کرنا کیا چاہیے ایسے اوقات میں؟ مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں مسجدیں بھی جب بند کر دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسجدیں اس لیے نہیں بند کی جا رہی ہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھانا ہے، تمہیں عبادت سے روکنا ہے، اس لیے مسجدیں نہیں بند ہو رہی ہیں. ہیلتھ منسٹری اس لیے یہ تمام اقدامات نہیں کر رہی ہے، بلکہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر اس چیز کو ایسے ہلکے میں لے لیا جائے تو یہ پھر قابو میں نہیں آئے گا. ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں موتیں ہوں گی. دن میں 1-1 لاکھ لوگ مر جائیں گے اگر اس کو گمبھیرتا سے نہ لی جائے. اس وقت کیا ہوگا؟ نہ کوئی مسجد رہے گی، نہ کوئی درگاہ رہے گا، صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو اور ساری چیزوں کو نہیں بچا پائے، پڑھنے والا کون رہے گا یہاں پر؟ سب سے پہلی چیز فروض میں جان کی حفاظت فرض اعظم ہے. اپنی جان کی حفاظت فرض اعظم ہے. 5 فرائض ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فرض جان کی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. اللہ کے عذاب کی یہ نشانیوں میں سے سب نشانیاں اس سال ہم نے پچھلے سال دیکھ لی. چاند گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی، سورج گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی. 2019 میں یہ دونوں ہو چکے، جولائی میں اور دسمبر میں. اور پھر قحط سالی پڑ جانا یہ اب آنے والا ہے. آرتھک مندی، اس سے اتنے خطرناک انداز میں جوجھیں گے غریب بیچارے، کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ ان سے عبادتوں کی توفیق چھین لے گا.
وہ تمام چیزیں آج دیکھ رہے ہیں ہم. ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے، اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. قرآن کی یہ آیت حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یہ 9ویں پارے کی آیت ہے سورہ انفال میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا اس لیے کہ ان میں میرا محبوب ہے. اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں. اور دوسری جگہ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو 2 امان عطا کیا. کیا؟ 2 امان، ایک رسول کی ذات اور ایک توبہ و استغفار. اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. اب وہ روایتیں کئی ہیں، تفسیر در منصور میں آج ہی میں نے بیان بھی کیا ہے، چھوٹی سی ایک ریکارڈ بھی کیا ہے لوگوں میں یہ اس کو نشر کرنے کے لیے کہ آج کرنا کیا چاہیے آپ کو. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ نے 2 امان اس امت کے لیے اتارے تھے، ایک رسول کی ذات جو اللہ نے اپنے قبضے میں واپس لے لیا، اور دوسرا استغفار جو قیامت تک رہے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں چلا جاؤں گا لیکن رب کو منانے کے لیے تمہارے درمیان میں استغفار چھوڑ جا رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، امام احمد نے اس کو روایت میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک تمہارے استغفار سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہر تنگی سے نجات دے دے گا، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے آزاد کر دے گا. آج لوگ جو جس طرح کی مصروفیات میں ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا بچوں سے، جوانوں سے، بڑی عمر کے حضرات سے، عورتوں سے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اپنے گھروں کا اعتکاف کرو اور سب کو لے کر کے بیٹھے، دسترخوان بچھائیں، دانے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو تسبیح لے لیں. ہر گھر سے 70,000 بار استغفار ہونا چاہیے. کتنی بار؟ 70,000. کاش اگر یہ میرا میسج سب کو پھیل جائے. دیکھیں اگر ہمارے گھروں سے استغفار کی گونج اٹھی تو میرے مولا کا وعدہ ہے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں لاؤں گا، عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، کبھی نہیں فرمائے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بجلیاں آ بھی جائیں تو استغفار کرتے رہو گے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ہم تو اب ہر نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں آج بیٹھ جائے. اور آج بڑی رات ہے، عیاشی میں نہ گزارو، خواہ مخواہ پولیس کو پریشان کر کے ایک دوسرے کو کھینچم تانی کرنا، اب بھی عیش کرنا، لہو و لعب میں گزارنا. میرے عزیزو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس کے جلال کو، اور تم اترا کر کے دکھا رہے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح انڈونیشیا کے ایک عالم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم بہت روکتے تھے لوگوں کو کہ یہ بیچ پر جو عیاشی ہو رہی ہے مت جاؤ. کہا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. جس دن سونامی آئی اللہ کی پناہ ایسے تباہی مچائی تھی کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ سب پتہ نہیں ان کی لاشیں بھی کبھی مل نہیں سکی آج تک. وہ کہاں غائب ہوئے، ان کے سارے ریسٹورنٹ، ان کے کلب، ان کے ناچ گانے کے سامان کہاں گئے، سونامی کہاں لے گئی پتہ ہی نہیں. میرے عزیزو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اگر چاہے تو مضبوط محل میں بیٹھو، وہ تم تک آ کر پکڑ لے گا. ابھی میں نے سنا ہے کہ دبئی کے بڑے پرنس کو یہ اٹیک ہوا ہے، کرونا وائرس. ان کے پاس مال کی ریل پیل اتنی، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، پتہ نہیں کتنے خربوں کی دولت جمع کر کے رکھے ہیں. دولت کچھ کام نہیں آ رہی اس چھوٹے سے کیڑے کے سامنے، کچھ کام نہیں آ رہی. کینیڈا کے پرائم منسٹر کی بیوی کو ہو گیا، جن کے پاس پیسوں کی کمی ہے، افیکٹڈ ہیں یہ لوگ. اتنی بڑی بڑی طاقتیں اس ہلکے سے ذرے کے سامنے عاجز آ گئی ہیں. کیوں میرے رب کی ذات کو آج بھی تم نہیں تسلیم کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مان رہے ہو کہ وہ طاقت والا قوی ہے؟
اس لیے آج استغفار کریں، گھروں میں سب کو بٹھائیں، 70,000 بار استغفار لکھ کر کے رکھیں، تسبیح وغیرہ تعداد کاؤنٹ کریں، اور ہر گھر سے جب 70,000 بار استغفار ہو جائے تو سارے لوگ بیٹھ کر اجتماعی طور پر ایک بار دعا کریں، اے رب ذوالجلال، ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نفس امارہ کی شرارتیں تھی، وہ شیطان مردود کے بہکاوے تھے، مولا اب تجھے منانے کے لیے ہم نے استغفار کیا، اور تیرے حبیب نے ہمیں فرمایا ہے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان استغفار چھوڑ جا رہا ہوں، مولا اگر تو ہمارے استغفار سے بھی نہ راضی ہو تو ہم تجھے کس چیز سے راضی کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز میرا مولا راضی ہوگا۔ اور ویسے بھی میرے عزیزو، رجب کے متعلق میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ اللہ نہیں مانے گا۔ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے 70,000 بار استغفار ہونا چاہیے، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر یہ عہد کرے آج سے کہ یہ مہینہ ابھی 3 دن باقی رہ گیا، 3 دن بھی باقی نہیں رہ گئے، اگر 29 کا چاند ہو گیا تو اسی لیے 2 دن بچے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر 70,000 بار استغفار کریں گے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے رب قدیر، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، آج ہم تیرے سامنے عاجز و بے بس لاچار و مجبور کھڑے ہیں، مولا تیری اس بھیجی ہوئی آفت سے مولا ہم سب جوجھ رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے قدیر و جبار خدا، ہم اپنا غرور اور تکبر تیرے سامنے نہیں دکھاتے، مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کو، خاص طور پر خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، یہ بات میں کہنا بھول گیا تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی حکمت کی بات انہوں نے کہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے، عباسی خلفاء میں بہت بڑے ان کی شاہانہ سطوت رہی اور بڑے نامچین خلیفاؤں میں سے۔ ان کے زمانے میں قحط اور وبا پھیل گئی تھی، اتنا قحط کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے سارے خزانے کھول دیے، جگہ جگہ سرکاری لنگر کھانے لگا دی، لوگوں کو فری میں تقسیم، اس کے باوجود بھی قحط پر کنٹرول نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لوگ مر ہی رہے۔ خلیفہ وقت پریشان تھے، خلیفہ ہارون رشید ایک رات آ کر کے بڑے فکروں کے ساتھ رونے لگے، ایسے ٹینشن کے وقت کریں کیا جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں رہی، کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ یہ میری بات آج کے حکام کو سن لینا چاہیے جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ہو چکا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے استاد تھے شیخ یحییٰ، وہ ان کے وزیر بھی ہیں، ان کو بلایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ حضور کوئی داستان سنا دو، دل بڑا بے چین ہے، پریشان ہے، کچھ نصیحت کر دو، کوئی داستان سنا دو۔ کہا آپ داستان سننا چاہتے ہیں، کہانی سننا چاہتے ہیں اس وقت؟ کہا کچھ تو سنائیے آپ۔ شیخ یحییٰ نے کہا سنیے، مجھے پرانے زمانے کی ایک حکایت یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا ایک جنگل میں ایک بندریا رہتی تھی، توجہ، ایک جنگل میں بندریا تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس بندریا کو جنگل کے باہر جانا تھا لیکن وہ اپنے بچے کو لے کر جا نہیں سکتی تھی، تو اس نے کیا کیا، شیر کے پاس گئی۔ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ جا کر کے اس نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے بچے کی آپ حفاظت کریں جب تک میں اپنے کام سے واپس نہ آ جاؤں، مجھے جنگل سے بہت دور جانا ہے۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے پورے جنگل کو دیکھنا، میں لے لوں گا، حفاظت میں لے لیا۔ اس شیر نے بندریے کے بچے کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور لے کر کے گھومتا رہا، ہو سکتا ہے امانت دار شیر رہا ہو ورنہ کھا جاتا، لیکن یہ حکایت میں ہے، سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ بندریا چلی گئی، شیر روزانہ صبح سے شام تک اس بچے کو اپنے کندھے پر لے کر گھومتا تھا، کہاں اٹھائے گا، وہ پیٹھ پر اٹھا کر چلتا تھا۔ کئی دن گزرے، کوئی قریب آ سکتا تھا شیر کے، بچے کو پکڑ سکتا تھا؟ اتنے بھیانک شیر کے سامنے کون مقابلہ کر کے اس بندریا کے بچے کو اٹھا لے جائے؟ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ایک ندی کے کنارے شیر پہنچا اور اپنے پیٹھ پر بندریا کے بچے کو سوار بھی کیا۔ اچانک اوپر سے چیل آئی،
ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور پنجا مارا، بندریے کے بچے کو اٹھائی اور چلی گئی۔ شیر دہاڑتا رہ گیا، چیختا رہ گیا، لیکن کچھ نہیں کر سکا کیونکہ چیل لے کر اچک چکی تھی۔ بندریے کے بچے کو شیر بچا نہیں سکا، جبکہ وہ سب سے طاقتور تھا، پورے جنگل کا بادشاہ تھا۔ افسوس بھی ہوا اس کو۔ اب جب بندریا واپس آئی، ماں اپنے بچے کو پوچھنے کے لیے پوچھا شیر سے کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، میں تیرے بچے کو بچا نہیں سکا، میں پیٹھ پر لے کر گھومتا تھا، کہیں ادھر ادھر چھوڑ کے بھی نہیں جاتا تھا تیرے بچے کو، لیکن وہ چیل آ کر اٹھا لے گئی۔ کہا تم کیسے بادشاہ ہو، تم کیسے راجا ہو جو ہماری حفاظت نہیں کر پاؤ گے؟ ہم تمہاری رعایا ہیں، تم جنگل کے راجا ہو، ہماری رکشا نہیں کر پاؤ گے، کیسے بادشاہ ہو؟ اب سنیے، یہ حکام کو بھی سننا چاہیے جو شیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ شیر ہے نا، شیر نے کیا جواب دیا بندریا کو کہ بندریا میں راجا ضرور ہوں، میں بادشاہ ضرور ہوں، لیکن زمین کے اوپر یہاں موجود جانوروں کا آسمان سے آئی ہوئی چیز کو میں کیسے روک سکوں گا؟ وہ چیل کہاں سے آئی تھی؟ اوپر سے آئی تھی، اوپر اڑنے والی چیزوں پر میرا بس نہیں چلتا۔ شیخ یحییٰ نے خلیفہ ہارون رشید کو یہ واقعہ سنایا اور رک گئے، کہا خلیفہ یہ حکایت آپ نے سنی؟ یہ حکایت کہاں سنا؟ ہو بہو یہی، آپ شیر ہوں گے اپنی رعایا کے لیے، پورے خزانے آپ نے کھول دیے کہ قحط سالی ختم ہو جائے، ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے ہر پروٹیکشن آپ نے کر لیا۔ خلیفہ یہ آئی ہوئی چیز آسمانی ہے، زمینی ہوتی تو آپ روک لیتے، یہ آئی ہوئی چیز آسمانی ہے، زمینی ہوتی تو آپ مقابلہ کرتے۔ کہا اب کیا کروں؟ شیخ یحییٰ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا اب شیر بن کر کے، بادشاہ بن کر کے مقابلہ نہ کرو، اوپر سے آئی ہوئی چیز جو اللہ کی ہو تو فقیر بن کر کے اس کے پاس گڑ گڑاؤ، وہ چاہے تو ہی یہ بلا ہٹا سکتا ہے۔ آج یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، حکام بھی سن لیں، بڑے لوگ بھی سن لیں، علماء بھی، ہم سب بھی، یہ پریکوشن کی جتنی چیزیں ہیں یہ کر لے جائیں، ٹھیک ہے، یہ سمسیا کا حل نہیں ہے۔ سمسیا کا حل یہ ہے کہ وہ آئی ہوئی چیز اللہ کی طرف سے ہے، اسی کو منا لیں، اسی کو منا لیں، اس کے پاس گڑ گڑائیں، اس سے یہ ایک بار یہ کہیں مولا تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کرے کس کے سامنے، مولا تو بخشش نہ کرے تو پھر کس کے پاس جائیں۔ اللہ رب العزت کریم ہے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ قدیر و جبار خدا آج کی اس بڑی رات کے صدقے، میرے نبی کے معراج کے سفر کے صدقے، اس پوری بلا کو ہندوستان سے دور فرما دے، بلکہ پوری دنیا سے مولا دور فرما دے۔ اس میں مولا غریب لوگ بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، بے گناہ بھی مر رہے ہیں، گنہگار بھی مر رہے ہیں، ہر طرح کے نیکوکار گنہگار سب ملوث ہیں۔ اے اللہ تو اپنی اس پکڑ سے ہم سب کو آزاد فرما دے، تاکہ مولا تیری مسجدیں شان کے ساتھ کھلی رہیں، علل اعلان ہم نمازیں پڑھ سکیں۔ اے الہ العالمین تیرے گھروں کا اس طرح بند رہنا اچھا نہیں لگتا مولا، اس طرح کی ویرانیاں اچھی نہیں لگتی۔ اے قدیر و جبار خدا ہم سب کو تو ہمارے گناہوں سے آزاد کر دے، معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو تو سلیقہ عطا فرما، تمیز عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔